الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو منہ موڑ تروڑ کر دیتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت والی کتاب میں بیان فرمایا کہ ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ثبوت پیش کیا اور معجزات کے ذریعے اپنے رسولوں کی طاقت ظاہر فرمائی، اور یہ بھی ظاہر فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ یہ سارے ثبوت اس قصے سے ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ گائے کا قصہ کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ فرمایا، ظالم کو ظاہر فرمایا، توکل کرنے والے کی مدد فرمائی اور یتیم کی مدد فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عبرت کے لیے اتنے قصے بیان کیے گئے، اتنے ثبوت پیش کیے گئے، پھر بھی تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہارے سینوں میں پتھر ہیں یا دل ہیں، پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے، وہ بھی جب پھٹتا ہے تو اس سے نہریں نکل آتی ہیں۔ پتھروں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور روب طاری ہوا۔ پتھروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیے، اور پتھروں نے بھی ابو جہل کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ لیکن تم لوگوں نے اتنے تاریخی واقعات و معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر بھی تم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس سارے بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ ایسے حالات کے باوجود بھی کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ ان کے سامنے کتنے واقعات اور ثبوت پیش کیے گئے، انہوں نے ان کا کوئی اثر نہیں لیا۔ یہ تو پتھروں سے بھی سخت دل رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کیوں یقین رکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے؟ یہ تو ایسے ہیں لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اسے توڑ مروڑ کر بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام جو ان کے پاس ہے تورات، اسے بھی یہ بدل دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود کر رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ منورہ کی بدسلوکی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض جاری رکھا۔ وہ فرض تبلیغ جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی ایمان لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی نہ کوئی فکر تھی اور نہ کوئی ملال تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ لوگوں کی بدسلوکی، بے ادبی اور گستاخی کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرما رہے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ مکہ معظمہ میں مشرکین مکہ نے جب نبی پاک رحمت للعالمین محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدسلوکی کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب طائف میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، شاید وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں اور فرض بھی ادا ہو جائے کہ ان تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا تو ان بدبختوں نے بھی وہی سلوک کیا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا،
اور لڑکوں کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دی، جو پتھر مارتے تھے اور آوازیں کستے تھے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک کر ایک دیوار کے ساتھ سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ نالین مبارک خون سے بھری ہوئی تھیں۔ حضرت زید نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور ساتھ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ طائف کے پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ آگ برسائے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ غرق کرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے کتنی کوشش فرماتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں گی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی تبلیغ کے بعد جب یہ دیکھا کہ اس کا اثر بہت کم ہو رہا ہے تو پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں وہ لوگ آباد تھے جن کے متعلق پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وہ اکثر یہود تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ ان کو یہ حکم تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کے قدموں سے وہ لپٹ جائیں اور ان کے دین کو قبول کریں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہ یہود باوجود کتاب پڑھنے کے، باوجود تمام نشانیاں جاننے کے اور باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کے پھر بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور اسی بدبختی میں چلے آ رہے تھے۔ پھر انہیں قرآن پاک کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی اس طرح رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، انہیں بھی اس طرح تمام ثبوت مہیا کیے گئے تھے اور وہ ہر چیز جاننے کے باوجود پھر انکار کرتے تھے۔ اسی طرح اب تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کے بعد انکار کر کے اپنی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو۔ تمہارا بھی اسی طرح انجام ہوگا جس طرح ان پہلے لوگوں کا ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی دین کو قبول نہ کیا اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ یہ بدبختی ان پر کیوں طاری ہوئی اور پہلے لوگوں پر کیوں بدبختی طاری ہوئی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ان پر یہ بدبختی صرف اس لیے طاری ہوئی اور اس لیے وہ دین کو قبول نہ کر سکے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ جب انہوں نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو ان کی قسمت میں ازلی بدبختی لکھ دی گئی، انہیں ہمیشہ کے لیے بدبخت بنا دیا گیا اور سعادت سے محروم کر دیا گیا۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ادب کرتے تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتے اور ضرور دین اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومی کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بدبخت بن گئے۔ باوجود تمام کلام کو جاننے کے، سارے حالات سے واقف ہونے کے، ساری نشانیوں کو پہچاننے کے، پھر بھی وہ دین اسلام کو قبول نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد تباہ و برباد ہوئے تھے، اسی طرح یہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ان کے قلعوں اور محلات کے مالک بنے۔ ان کی سرسبز و شاداب زمینیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ آئیں۔ ان کی بادشاہتیں، ان کی دولتیں، ان کی عزتیں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے قدمے تلے آ گئیں، اور یہ یا تو تیخ و تیگ ہو گئے یا ملک بدر ہو گئے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ انہوں نے تمام تر کوششیں یہی رکھیں کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ منورہ آپس میں مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے
کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی جائیں، اور کس طرح جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا، لڑائی کے ذریعے بھی، سازشوں کے ذریعے بھی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا۔ ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آگے رکھ دیا، اور وہ بکری کی ران خود بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہ کھائیں کیونکہ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں زہر ملایا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے زہر ملایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، اگر نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچ جائیں گے۔ اس طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تو اوپر سے پتھر لڑکھڑانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بھیگا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور وہ سارے لوگ جو مخالفت کرنے والے تھے، گستاخی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، باوجود سب کچھ جاننے کے، باوجود علم رکھنے کے، باوجود نشانیاں دیکھنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ساری نشانیاں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، وہ پہچاننے کے باوجود یہ بدسلوکی کر رہے ہیں، اور اپنی کتاب تراج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئی کو تبدیل کر کے بولتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوتا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر دوسرے الفاظ بولتے ہیں۔ جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت میں اور شان میں ہوتا ہے اسے وہ زبان سے مروڑ کر دوسرا لفظ بولتے ہیں۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بدسلوکی کر رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیوں غم کر رہے ہیں؟ یہ ازلی بدبخت ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرے گا وہ بدبخت ہوگا، وہ ہدایت سے محروم ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی لم پڑا ہوا ہو، خواہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اسے کچھ نہیں ملے گا۔ سامعین کرام، یہ ساری ہدایتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات پر زور دے رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اختیار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کرو، تو دونوں جہانوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں کے غموں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم یہ نسبت حاصل نہ کرو گے تو تم ہمیشہ کے لیے محتاج رہو گے، ذلیل و خوار ہوگے۔ اس سارے سبق سے ہمیں جو نصیحتیں ملتی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی اور ہدایت والی یہ ہے کہ عالم اگر ظالم ہو، عالم اگر ضدی ہو، تو اس سے جاہل بدرجہ بہتر ہے۔ کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر وہ ضدی ہے تو وہ ظالم ہے، وہ کبھی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا اور کبھی وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن پاک کے ثبوت سے اور تاریخ کے ثبوت سے کہ ان عالموں نے، ان ظالموں نے جو مکہ معظمہ میں آباد تھے، مدینہ منورہ میں آباد تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود ہدایت حاصل نہ کی، لیکن وہ سارے لوگ جنہیں جاہل کہا جاتا تھا، جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو وہ علماء بن گئے اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو گئے۔ دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ تبلیغ انسان پر فرض ہے، ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اتنی تکلیف اور بدسلوکی کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، وہ تبلیغ فرماتے ہی رہے، اور کسی جگہ بھی
بات دل نہیں ہوئے۔ جو انسان یہ سمجھے کہ میں اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلاؤں گا تو لوگ مجھ سے مذاق کریں گے، مجھے بیوقوف سمجھیں گے، یا یہ ایسا زمانہ نہیں، یہ ایسی محفل نہیں، یہ ایسی سوسائٹی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی بات کروں، تو وہ شخص مغالطے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی عزت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبلیغ میں کسی نے تکلیف و مصیبتیں اٹھائی ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے، خواہ وہ کسی حال میں ہو، خواہ اسے مشکلات پیش آئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تبلیغ کرنی چاہیے؟ تبلیغ سب سے پہلے اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے۔ اور وہ کیسی عاجزی ہے؟ کیا یہود اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے تھے؟ کیا مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے تھے؟ کیا ہندو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بتوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عاجزی کیا ہے؟ کس طرح صحیح معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اسی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم فرمایا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور تابع داری اختیار کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی، بس اس نے اللہ تعالیٰ کی تابع داری کے تمام احکام پورے کر دیے، وہ کامل بندہ بن گیا، وہ کامل عابد بن گیا۔ کس طرح کامل بندہ بن سکتا ہے؟ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر سکتا ہے؟ اور کس طرح صحیح انسان بن سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تبلیغ از حد ضروری ہے، لیکن کیا تبلیغ کرنی چاہیے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ دو ہیں؟ نہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، کسی اور کی حاجت نہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر لے آئے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ کا جو طریقہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل غلامی اختیار کر لو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فدا ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت رکھو کہ تمہارے وجود میں اور کوئی بات ہی نہ رہے، تمہارے وجود میں اور کوئی خواہش ہی نہ رہے، تمہارے وجود میں اور کوئی محبت ہی نہ رہے، صرف ایک ہی محبت رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تمہارے وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس طرح ہو کہ ہر چیز تمہاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، تمہیں ایسی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے کہ تم نور علی نور ہو جاؤ، تمہارے سینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وہ دولت، وہ روشنی آ جائے کہ تمہارے سارے عیوب دور ہو جائیں، ظلمتیں چھٹ جائیں، سیاہی اور گندگی جل جائے، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، تمہارے دماغ روشن ہو جائیں، ہر چیز تمہارے سامنے ہو جائے، صراط مستقیم تمہیں سامنے دکھائی دے، تو برائی سے نفرت کرنے لگو، اچھائی سے محبت کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ یعنی تبلیغ اس بات کی کرنی چاہیے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی تمہاری نجات ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی تم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرو گے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی تم دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوگے،
نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسلام کا دوسرا نام ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ ساری محبتیں، اللہ تعالیٰ کے وہ سارے انوار و تجلیات جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں اور مخلوق خدا کے لیے ہدایت کے طور پر رکھے گئے ہیں، سینے میں آ کر اسے نور علی نور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان روشنی اور ہدایت کا منبع بن کر ماحول کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جس طرح بلب کی نسبت جب بجلی کے پاور ہاؤس سے ہو تو وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنایا گیا ہے۔ وہیں سے وہ دولت تقسیم ہوگی، وہیں سے وہ بندگی ملے گی، توحید ملے گی، اسلام ملے گا اور دین ملے گا۔ اسی لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینے صاف کرنے ضروری ہیں، اور سینے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو آلودگی اور غبار دل میں پیدا ہوتا ہے وہ دور ہو جائے، سینے صاف ہو جائیں۔ پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا کریں اور اس دولت سے مالا مال ہو کر یہاں سے لوٹیں۔ اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے وہ محفوظ ہو جائیں، دونوں جہانوں کی ان کو خوشیاں مل جائیں، اور جہاں جائیں وہیں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔